عبداللہ سالم کو کل جیل ہو جائے تو پھر فیس بک کے اوپر صرف ٹویٹ کریں گے، صرف ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے، فیس بک پہ میسیجز کریں گے، اور احتجاج ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ۔ میدان میں نکل کر ہم احتجاج کرنے کا سسٹم نہیں جانتے۔ ہم کٹیہار جا کر وہاں کے جو اپنے ڈسٹرکٹ کے پدادھیکاری لوگ ہوتے ہیں، ڈی ایم ایس پی کے دفتر کے سامنے ہم کس حساب سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو تو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتا کہ اگر ہم کو ایف آئی آر کرنا ہوگا تو ہم اپلیکیشن کیسے لکھیں؟ ہم کو اگر کہیں پر بلاک میں کوئی اپلیکیشن داخل کرنا ہوگا، سی او کو اگر ہم کو کچھ دینا ہوگا تو ہمارے نوجوان نہیں جانتے۔ اگر آپ کے زمین کا جھگڑا ہے تو کس کے پاس جانا ہے؟ ہمارے نوجوان نہیں جانتے۔ زمین کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو سی او کے پاس جاتے ہیں بلاک کے اندر۔ اگر آپ کے بلاک میں، اگر آپ کے گاؤں سماج کے اندر میں اگر اندر آواس کا کوئی کرپٹ اور گھوٹالا ہو رہا ہے تو ڈائریکٹ آپ بیڈیو کے پاس جائیے، بلاک کا سب سے بڑا آفیسر بیڈیو ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان نہیں جانتے، جس کی بنیاد پر ان کے حقوق نہیں ملتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اگر آپ کے اوپر کوئی 302 کا کیس ڈالتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو 302 کا کیس کیوں ڈالا گیا۔ 302 دھارا لگتا ہے مرڈر پر۔ اگر آپ کی بیٹی کی کوئی عزت لوٹتا ہے تو آپ اس مجرم پر کون سا دھارا ڈالیے گا؟ آپ پولیس والوں کو کہیے کہ ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا، سماج کی بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا، 376 کا دھارا لگاؤ جو ریپسٹ کے لیے لگایا جاتا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا، اگر آپ کو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے تو آپ 307 کا دھارا لگوا سکتے۔ یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ جانیں گے نوجوانوں۔ واٹس ایپ پہ تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھ کر بھیج دیتے، لیکن اور دوسرے میسیجز نہیں جانتے۔ میرے یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے محترم صدر جلسہ صاحب مسجد میں آئے چل کر ملاقات کے لیے، اور انہوں نے ایک جانکاری یہ دی کہ حضرت مولانا ہماری اس بستی میں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے برادران وطن نان مسلم بھائی بھی یہاں پر بستے، اسی حساب سے آپ کو بات کرنی ہے۔ حالانکہ جس وقت آپ کی اس بستی میں آنے کا راستہ اب سے تقریباً 3-4 روز پہلے جناب بھائی ذاکر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا تھا، شروع میں ہی کونے میں ایک پوتر استھل، دھارمک استھل، ایک مندر پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں گھسنے کے بعد، اس جگہ پہ آنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس بستی میں ہمارے نان مسلم، غیر مسلم ہمارے برادران وطن بھی رہتے۔ یہ ایشیا بر صغیر کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، شری لنکا اور نیپال، ان علاقوں میں، ان ممالک میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک پرانی ایک تہذیب ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے جلسے کے آخر، میرے عنوان کا آخر کا حصہ کہ اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، میں پہلے اس پہ بات کچھ کروں گا، اس کے بعد پھر اخیر میں نوجوانوں کی ہمارے معاشرے میں بگڑنے کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ کو بات سمجھائی جائے۔ جن برائیوں میں ہم اور ہمارے نوجوان پل اور بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی بیت رہی ہے،
اس کے تعلق سے پھر ہم کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلام، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام وہ مذہب، اسلام وہ پلیٹ فارم ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اور مذہب اسلام میں آنے کے بعد مذہب اسلام کا الف سے لے کر یا تک، اسلام کی الف سے لے کر میم تک امن اور شانتی ہے۔ کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی نہ تو کہیں پر اپدیش ہے، نہ تو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، بس صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ آدمی سفر کر کے اپنی کفر کی زندگی سے، اپنے مشرکانہ زندگی سے وہ اسلام کی طرف آیا، اللہ کے ایک ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر دل سے اس کو مانا، اور پھر اسلام کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو اس کی پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے چلے جاتے۔ اور دوسری بات، جب آدمی ایمان لے آتا ہے، اس کے دل میں جب اللہ کی وحدانیت کا، اپنے قرآن اور اپنی شریعت کا، اپنے نبی کے بارے میں جب وہ آدمی یقین اور اعتراف کر لیتا ہے، جب وہ مومن بن جاتا ہے، the 100% confirm and they become the completely Muslim and they accepted the all method and command of Allah subhanahu wa ta'ala, and they practice according to the Quran, according to the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے دوسروں کو کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مومن بن گیا ہے، اور ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے امن، ایمان امن سے نکلا ہے، اسلام سلامتی سے نکلا، اس لیے ایمان اور اسلام کی پلیٹ فارم سے جو بھی احکام اور جو بھی فرمان ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کچھ ظالم لوگ، آج کچھ جاہل لوگ بنا سوچے اور سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں، اور بدنام کرنے کے لیے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، شریعت پر اعتراض کرتے، ورنہ آج کے اس 3 بجے رات میں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، آپ کو یہ 100% یقین کرنا ہوگا، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، چاند کا نور ختم ہو سکتا ہے، سورج پورب کی طرف سے نہیں پچھم کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اسلام اور شریعت، ایمان، قرآن و سنت یہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی دغابازی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون، ایک سموِدھان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا قرآن میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندے پر
ظلم نہیں کرتا ہے۔ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی پکشپات نہیں کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو حقدار ہوگا، اچھا ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، انہیں جنت کے راستے پر ڈالا جائے گا۔ کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر 30,000 کروڑ کا ڈرگس پکڑا جائے تو اس کا چرچا نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پر کوئی مسلمان چھوٹی سی شک کی بنیاد پر اگر اس کی اریسٹنگ ہوتی ہے تو مہینوں سالوں اس کو جیل کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ پکشپات اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام جسٹسوں کا جسٹس، تمام ججوں کا جج، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کے ساتھ ناانصافی اللہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے معاف کر دے تو وہ ایک الگ بات، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی حقدار کو اس کا حق اس سے نہیں چھینا جائے گا۔ جیسے آج دنیا کے جج لوگ کرتے اور دنیا کے لائر لوگ کرتے، دنیا کے اندر پولیس پروٹیکٹر لوگ کرتے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین والے لوگ کرتے، رشوت کی تھیلی دے دی، زمین اپنے نام کرا لیا، پیسے دے دیے، کیس جیت گئے، بھلے ہی وہ آدمی جھوٹا کیوں نہ ہو، پاور اس کے پاس ہے، منتری جی ہے تو بناب اس کے بیٹے کی اریسٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور معصوم مولانا کلیم صاحب ہیں تو ان کی اریسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے کچھ کرپٹ ادھیکاری کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، پیسہ سے کوئی رب کو نہیں خرید پائے گا، دولت سے ایشور کو کوئی نہیں ڈرا پائے گا، پاور اور طاقت سے کوئی اللہ کو مرعوب نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو میزان جب قائم ہوگا، حقوق حقداروں تک پہنچائے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کہے گا بے سینگ والی بکری سے، دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کو اس کا حق دو، کیونکہ اس کے پاس سینگ نہیں تھا، تم نے سینگ اپنے سینگ سے اس کو نقصان پہنچایا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ کے نبی کا فرمان۔ میرے بھائیو، سراپا اسلام اور ایمان، اسلام مینس سلامتی، ایمان مینس امن، دونوں سے امن اور سلامتی سلامتی۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں میں کم سے کم اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے اسلام کو کوئی بدنام کرے، اگر آپ کے مومن ہونے پر کسی کو شک ہو، کسی کو اعتراض ہو، تو وہ اپنی دانائی سے، اپنی نالج سے، اپنی عقل مندی سے وہ اس کو تشفی دے سکے، وہ اس کو مطمئن کر سکے۔ ہمارے نوجوانوں میں تو اتنی اتساہ اور اتنی ایجوکیشن اور اتنی ٹیلنٹ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان تو بس واٹس اپ یونیورسٹی کے غلام بن گئے، فیس بک کالج کے غلام بن گئے، انسٹاگرام اسکول کے غلام بن گئے۔ ایسا بالکل ریئل ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی زندگی، کوئی بھی میسج آیا فوراً فارورڈ، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، for being a liar it is enough to spread the whatever is heard from the others without trying to know the truth of this۔ کسی بھی خبر کو تحقیق کیے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے۔ موبائل میں کوئی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتا، سنی سنائی باتوں پر وشواس کرتا۔ نہیں میرے نوجوانوں،
ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کی تصدیق کیجئے، آپ اس کی تحقیق کیجئے۔ سوشل میڈیا تو استعمال کرتے، آپ کے پاس کوئی خبریں پہنچتی ہے تو فوراً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن نہیں، آپ نہیں کریں گے۔ بس کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی گانا آیا یا کوئی احادیث مبارکہ میں سے کوئی چیز ایسی آئی یا قرآن کی آیت میں سے کوئی چیز ایسی آئی، وہ تو میسج بہت مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس درود شریف کو 10 لوگوں میں شیئر کرو، دیکھنا تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آ جائے، یا تم اس میسج کو اگلے 15 آدمیوں تک جو فارورڈ کرے گا اس کا موبائل آٹومیٹک ریچارج ہو جائے گا۔ واہ بھائی واہ، تو اتنی کمپنی، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، جیو والے 33,000 کروڑ روپے خرچ کر کے، ایئرٹیل والے اور دوسری کمپنیاں پھر اپنا ویب کو کیوں بچھایا ہے دنیا کے اندر کہ تمہارے یہ میسج کو 15 آدمی تک فارورڈ کرنے میں موبائل ریچارج ہو جائے گا۔ کہا تمہارا دادا جی کریں گے خبر سے کہ لو بھیا اس نے 15 لوگوں کو میسج فارورڈ کیا ہے، اس کے موبائل کو ریچارج کر دو۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، for being a liar it is enough، کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے to spread whatever is heard the message from others، دوسروں سے سنتا ہے without trying to know of this message، بنا کوشش کیے ہوئے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو پوچھے بغیر فوراً فارورڈ کر دیتے، آگے پہنچا دیتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ غلط ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اسی لیے واٹس ایپ یونیورسٹی سے پہلے ڈگری آپ ڈھنگ سے حاصل کریں۔ فیس بک کالج میں پڑھتے ہیں آپ تو پہلے فیس بک کالج کے سارے برانچز کو جانیے، پہچانیے، تب دیکھیے۔ آپ سے پیسے کماتے ہیں 10 کروڑ لوگ بھارت کے اندر فیس بک یوز کرتے، واٹس ایپ یوز کرتے، وہ آپ سے پیسے کماتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ کی جوانی فیس بک کے استعمال کے لیے ہے، لیکن صحیح کاموں کے لیے کیجیے۔ آپ واٹس ایپ استعمال کیجیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کیجیے۔ اور پتہ ہے آپ کی جوانی، آج جوانوں پر ہی بولوں گا، اپنے دماغ میں بٹھائیے گا میرے نوجوانوں، ہماری بھی عمر 33 سال کی ہے۔ اس سال مارچ میں ہماری 33 سال پوری ہو جائے گی، 3 مارچ کو، لیکن میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا کہ ہاں کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی کہیں برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جس کے بچے ہیں، وہ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ اسلام کے اندر برتھ ڈے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو فلاں 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 جو مناتے، اٹس نوٹ ریالٹی، اجازت نہیں، نوٹ الاؤڈ، نوٹ پرمیشن in the Islamic Sharia, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited، غلط ہے، گناہ ہے۔ جوان اس قوم کی تقدیر ہے، جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیشہ ہر قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا کوئی فرقہ ہے اور کوئی گروہ ہے تو وہ جوانوں کا گروہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، جوان اگر صحیح پلیٹ فارم پر آ جائیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کو ترقی کی طرف لانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اٹھائیے تاریخ، محمد بن فاتح 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اور اٹھاؤ تاریخ، عبد الرحمن بن اسید، عبد الرحمن بن آثر 21 سال کی عمر میں نوجوانوں یورپ اور اندلس کو فتح کیا تھا۔ یاد رکھیں، عتاب بن اسید 18 سال کی عمر میں مکہ کے گورنر بن گئے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے مفتی اور گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان تاریخوں کے اندر یہ جوان تھے،
جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سماج کی برائیوں کی تمام برائیوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ آج 18 سال 20 سال کی عمر ہمارے جوانوں کی ہو جاتی ہے، ان کا پڑیا نہیں چھوٹتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی عمر 20 سال ہو جاتی، وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں۔ میرے بھائیو، آج جو بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم ہے، کون بتائے گا کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم؟ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، صرف عبداللہ سالم نہیں بولے گا یا کوئی اور دوسرے وکتا نہیں بولیں گے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے آپ کو ایک مبلغ بننا پڑے گا، کردار اور کیریکٹر کو مضبوط کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیم تو دنیا کے ہر کتابوں کے اندر وشو سمانو اہنسو نشپی پرتہ نراشن سمباجنم باجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگاد وسوا سدانو وشو سمانو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتوں میں یہ بات کہی گئی کہ سمانو، پوری دنیا کو عزت دلانے والی تعلیم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون بیان کرے گا؟ صرف سنسکرت عبداللہ سالم سنائیں گے ہندو بھائی کو۔ ابھی گودھرا میں ایک پروگرام تھا پچھلے مہینے کی 22 تاریخ، وہاں بہت کم پروگرام، میں پی چکا ہوں ذاکر بھائی، وہاں پروگرام نہیں ہوتا، وہیں سے دنگے کی شروعات ہوئی تھی گجرات کے اندر 27 فروری سن 2002 سے کو گجرات کے اندر گودھرا ایک شہر ہے، اور وہاں پر ایک طرف مسلم کی برادری ہے اور ایک طرف تقریباً ہندو بھائیوں کی برادری، ایک دم پیورٹی، یعنی ایک طرف ہندو بستے ایک طرف مسلمان بستے، اور بہت اچھا ماحول، بہت اچھی حالت میں۔ لیکن وہاں کے مسلمان اس حادثے کے بعد اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں گیا اسٹیج پر، وہاں کے ذمہ داران اس شہر کے نہیں تھے، وہاں کے دانشور طبقہ اسٹیج پر نہیں تھے، نیچے بیٹھے تھے، اور کچھ نوجوان تھے، انیس بھائی، ہارون بھائی، خلیل بھائی، یہ لوگ تھے، انہوں نے پروگرام کرایا، لوگوں نے ڈرایا کہ تم پروگرام کرا رہے ہو، پتا ہے یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے، اور مولانا عبداللہ تو چھوڑتے نہیں، اگر وہ سامنے ان کی چیز کوئی غلط آ جائے تو وہ پھر کوئی مصلحت نہیں دیکھتے، رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کی عادت سمجھیے یا ان کی مجبوری، میری مجبوری ہے یہ، ہم غلط کو برداشت نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی کرے، ہم خود کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آ رہے، کچھ ہو گیا تو پتہ کہیں وہ سن 2002 کی 27 فروری نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مولانا اتنا بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، مولانا پڑھے لکھے آدمی ہیں، بولنا جانتے ہیں، کس حساب سے ان کو بات کرنی ہے۔ بات آئی، شروعات ہوئی پروگرام کی۔ میرے بھائیوں، میرے خیال سے آپ کے اس فیلڈ کا دوگنا فیلڈ تھا، پورا بھر گیا، سائیڈ میں مکانات تھے، پورے مکانات میں بھیڑ۔ اس کے بعد اس پروگرام میں سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس پورے شہر کا جو پرمکھ صاحب تھے، سنجے کمار صاحب، وہ دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے، پون گھنٹے تک بیٹھ کر انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ سر، ہم جب تک رہیں گے تب تک آپ اب ہم کو اپنی گرنتھ سے تقریر سنائیے، ہم کو ہمارے شریمد بھگوت گیتا پڑھ کر سنائیے، ہم کو ہمارے وید پڑھ کر سنائیے، سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ہم نے پون گھنٹے تک تقریر کی اسی پہ، اور ان کے سسٹم میں راجنیتی کوئی گڑبڑی تھی، تو ہم نے ان کے سامنے میں ویدوں کے حوالے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا، اور ہم نے نصیحت کی جناب سنجیو کمار صاحب کو، جو وہاں کے پرمکھ، سنجیو نام ہی ہیں ان کے۔ اگلے دن فون کر کے بولا کہ حضرت اگر اس طرح کے کچھ لوگ آ جائیں تو گجرات میں جو دنگے فسادات ہوتے ہیں کم سے کم یہ رک جائے گا۔ کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم تھا، بلا ہم نے آج تک اپنے گروؤں سے، اپنے سنتوں سے، اپنے مہاراجاؤں سے نہیں سنا، 80,000 سے کہیں زیادہ شلوک سے ہیں، منترا ہیں، نہیں سنے ہم نے وہ باتیں۔
آپ نے مانوتا کی بات کہی, آپ نے اپنے نبی کی بات ہمارے گرنتھ سے نکال کر کہی, ہم نے نکال کر نہیں ہے. استھو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم دم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چا. 8 گنوں کے مالک ہوں گے. استھو گناہ پروشم, پروش ہوں گے, دیپینتی روشنی پوری دنیا کو دیں گے, پراکرمش بہو بھاشتا چا پراکرمی ہوں گے, طاقتور ہوں گے, بزدل نہیں ہوں گے. اشوما شگماروہا دیو دتم, اشوما شگماروہا دیو دتم جگد پتی اسیناد دودمن, دمن بھی کریں گے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں اپنے گرنتھوں سے کہی ہے, اپنے پروفٹ کے بارے میں, ہمارے انتم مہرشی کے بارے میں. وہ آیا تھا 10-15 منٹ کے لیے, 45 منٹ تک سن کر اپنی باتیں گیا. میرے بھائیوں, تو ہم تھے, ہمارے اندر جانکاری تھی, ہم نے ان کو سنایا ہے. کوئی اعتراض کرے گا اسلام کے امن اور شانتی پر, اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, تو کھڑا تو ہونا پڑے گا انہیں جواب دینے کے لیے, انہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے گرنتھوں میں, ہماری شریعت میں کیا پیغام ہے, وہ غلط نہیں ہے. کون بتائے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا, آپ کو بتانا پڑے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جعفر کے سامنے, منصور جعفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. 25 سال کی عمر میں اس وقت کے بادشاہ نے کوشش کی کہ ان کو قاضی کا عہدہ دے کر کرپشن کے کیس میں اندر بند کر دیا جائے, اس لیے کہ ہمارے ہر مسئلے پر یہ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں, مسئلہ جھاڑتے ہیں. تو قاضی صاحب نے, امام صاحب نے ان کے دیے ہوئے عہدوں کو ٹھکرا دیا, لیکن ان کے خلاف انہوں نے بولنا نہیں چھوڑا. جہاں جہاں پر غلط ڈیسیژن ہوتا تھا, قرآن و حدیث, قرآن و سنت کے خلاف, فوراً وہیں پر پکڑ کر دبا دیتے تھے. کون تھے وہ؟ جوان تھے, وہ نوجوان. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں 5 سوال انسان کے سے کیے جائیں گے. جب تک یہ سوالات نہیں ہو جائیں گے تو قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا. ان میں سے ایک سوال ہے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا, پوری عمر کے بارے میں سوال ہو گئی کہ آپ نے عمر کہاں ضائع کی. لیکن اسپیشل ایک سوال کیا ہے, کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا, جوانی کو خاص کیا کہ جو تمہاری 20 سال سے لے کر بلوغت سے لے کر آپ جب بالغ ہوئے تب سے لے کر 40 اور 50 سال کی عمر کی جو تمہاری زندگی ہے, کہاں کہاں پہ گزری جی؟ واٹس اپ یونیورسٹی میں رہے تم, کتنے سال فیس بک کالج میں رہے تم, کتنے ساتھ یہ انسٹاگرام والے اسکول میں تم رہے, بتاؤ تب کیا کرو گے جوانوں؟ اس وقت تو لائن پہ لگنا پڑے گا بندر بننے کے لیے, کان پکڑنے کے لیے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں, یہ پلیٹ فارم آپ کا یونیورسٹی کا واٹس ایپ کا تباہی بھی لا سکتا ہے, اور آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ اچھے بھی کام کر سکتے. اور آپ کو اچھا کام کیسے کرنا ہے, آپ کو تھوڑا اتہاس کو پڑھنا پڑے گا, ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا. میں بتا دیتا ہوں تھوڑی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے آپ کے جوانوں کی, آپ کے نوجوانوں کی. میں نے جو کہا تھا نا کہ جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, ملت کی تقدیر ہیں. کیوں کہا تھا میں نے؟ کیونکہ جوانوں کے اندر تبدیلی آئے, انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوتا. اصحاب کہف کا واقعہ سنا آپ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا آپ نے. اس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 نوجوان تھے جن کی جوانی شروع ہوتی 13 اور 14 سال کی عمر تھی ان کی. میں نام بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے اس دھرتی, اس امت کا فرعون ابو جہل کا سر قلم کیا. ابو جہل کو شکست دی میدان بدر میں. وہ کوئی بڑے بہادر نہیں تھے. 2 نوجوان, ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر 14 سال. وہ نوجوان تھے, وہ بھی تو تھے نا, ان کے اندر بھی گرمی تھی, لیکن انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ اسلام کو سربلندی اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے سے دی. اصحاب کہف, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 300 سال بعد ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. دقیانوس
اسی لیے بولتے ہیں نا بہت یہ تو دقیانوسی خیال کا، یعنی پرانے خیال کا. تو دقیانوس تھا. تو دقیانوس کے زمانے میں وہ ایک بت پرست تھا، وہ ایک مشرک تھا. اس نے سب کو کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ بت پرستی کرو، ایک ایشور نہیں انیک ایشور کی پوجا بھکتی کرو. تہوار آیا، اس تہوار میں سارے لوگ پہنچے وہاں پر اس فیلڈ میں. جانے کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ تم سب کو اس تہوار میں، اس میلے میں پہلے بتوں کی پوجا کرنا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکنا. مگر کچھ نوجوان تھے، وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی اس وقت، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دقیانوس ظلم کر رہا ہے، یہ دقیانوس کی باتوں میں آ جائیں گے تو ہم اپنے اللہ کا مجرم بن جائیں گے. بادشاہ ہے ضرور میں مانتا ہوں، لیکن میں ان کے اپنی من گھڑت دین پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے. ایک نوجوان اس محفل سے اٹھ کر چلا گیا، اپنے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا. ایک دوسرا نوجوان بھی یہی سوچ کر جا کر اس پیڑ پر بیٹھتا، پیڑ کے نیچے بیٹھتا. ہوتے ہوتے کم سے کم 6-7 نوجوان وہاں پر بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن ڈر سے کوئی بول نہیں رہا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میں اپنے بادشاہ سے بغاوت کر کے یہاں پر آیا ہوں تو کہیں یہ جا کر خبر نہ پہنچا دے اور ہم کو پھر سے وہاں پر سزا کے لیے یا مقید بنا کر وہاں پر قیدی بنا کر نہ رکھ لے. تو ان میں سے ایک نے کہا ہمت کر کے میں آیا ہوں اس لیے چونکہ یہ جو بادشاہ ہے دقیانوس یہ ہم کو فورس کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کے لیے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے. میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا کے لیے یہاں پر آیا ہوں. تو سب کا یہی مقصد تھا، تو سب نے کہا کہ میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں، میں بھی اپنے ایمان کی رکشا کے لیے آیا ہوں. میرے ساتھیوں نوجوان تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے کہ زندگی سے اپنا امید ہو گئے تو اب اللہ اللہ کرو. نہیں، آپ کی جوانی کی عبادت جو اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، وہ بڑھاپے کی یا عمر دراز کی عبادت اتنی قابل قبول نہیں ہوتی جتنی جوانی کی ہوتی. کیونکہ جوانی میں سارے گناہ کرنے کے مادہ شباب پر ہوتے ہیں، حیوانیت پروان چڑھتی ہے، اس وقت شیطان انگڑائی لیتا ہے، شراب پینے میں بہت زیادہ من کرتا ہے، زنا کرنے میں، لڑکیوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے میں نوجوان بہت اتسک ہو جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر کوئی نوجوان اللہ سے ڈر کر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے. تو ان 7 نوجوانوں نے کہا، تو بہرکیف جب یہ بات وہاں پر آئی کہ بھئی سب اپنے بادشاہ سے، ان کے ظلم و زیادتی سے، اپنے دین کی رکشا کے لیے یہ یہاں پر آئے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. میرے بھائیوں، ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی رحمت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے لیے اس ظالم بادشاہ سے نجات چاہتے ہیں، ہم آپ کی بھکتی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکانا چاہتے ہیں، دنیا دار کے سامنے نہیں، اس بادشاہ کے سامنے نہیں. وہ ایک غار میں چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ساتھ کے ساتھ جب ان لوگوں سے مایوس ہو کر ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرے گا. تو اس غار کے اندر لیٹ گئے، سو گئے، تقریباً 300 سال تک سوتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہیں پر کروٹیں دیا کرتے تھے. 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے ہم کب سوئیں؟ کوئی بول رہا کہ کل ہی سوئیں، کوئی بولتا ہے کہ نہیں 1 گھنٹہ ہوا ہے سوئے ہوئے ہم کو. تو انہوں نے کہا کہ چلو جتنا سوئے
सोए लेकिन भूख लगी, जरा जाओ पिज्जा बर्गर लेकर के आओ। तो 300 साल पहले का जो सिक्का था चांदी का, तो वो लेकर एक को भेजा कि जाओ मार्केट से कुछ लेकर आओ। जब ये मार्केट में जाता है तो इनके नाखून बड़े हुए, इनके बाल बड़े बड़े, यानी 300 साल तक सोने के बाद आदमी की हैत क्या होगी। तो वहां जब दुकानदार के पास गए, वो सिक्का दिया, कहा कि भैया हमको जरा खाना दे दो। वो कह रहा कि अरे ये तुम लोग आए कहां से हो, तुम हो कौन? ये सिक्का तो बहुत पुराना है, ये तो 300-400 साल पुराना दकियानूस के जमाने का है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हमको खाना दो, पैसा। कहा कि ये सिक्का बंद हो गया, 1000 के नोट बंद हो गए। 8 अक्टूबर 8 नवंबर सन 2016 को भारत के पीएम साहब ने 1000 का नोट बंद कर दिया है, अब पुराना 500 का नोट बंद कर दिया। अब दूसरा वाला नोट क्यों नहीं लेके आए? मिसाल के तौर पर इस जमाने का, अब से पहले जो 500 के नोट थे, 1000 के नोट थे, अगर वो नोट कोई लेकर के आएगा तो दुकानदार कहेगा ना कि मोदी जी ने बंद कर दिया ये नोट। वो कहेगा कि तुम कब के, तुम मनमोहन सिंह के जमाने का लग रहे हो। वो फौरन अंदाजा कर लेगा, इसलिए कि उनके जमाने में ये नोट चलते थे। तो पहचान लिया वो, उसने कहा कि तुम तो दकियानूस के जमाने के हो। तो उन्होंने कहा दकियानूस का जमाना 300 साल पहले था, मैं तब था। कहा हाँ, जब वो खाना ले, जब पता चल जाता आहिस्ते आहिस्ते लोगों को। उन्होंने कहा साथियों ने कि चुपके से जाना, पता ना चल जाए, वरना बादशाह बुलाकर हमें कैदी बना लेगा। पता तो चली गया, लेकिन 350 साल बाद जब वो सोकर उठे, 309 साल बाद जब वो सोकर उठे, मेरे भाई, उठने के बाद उस वक्त बादशाह वहां पर बदल चुका था। उस वक्त जो बादशाह था, उनके उठने के वक्त में उनका नाम था बीदोसीस। उस बीदोसीस बादशाह की शरीयत थी वही तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत लाई हुई शरीयत थी। तो उस बादशाह को खबर मिली, बुलाया। बुलाने के बाद कहा, सारी बातें उन्होंने रखी अपने सामने में। वो बादशाह मुतासिर हुआ। कहा जाता है कि उस बादशाह ने उनके लिए मस्जिद तामीर की और फिर दोबारा वो चले गए, उसी गार के अंदर सो गए। मेरे भाइयों, वहां पर भी जवान ऐसे थे कि अल्लाह ने क़यामत तक उनका तज़किरा कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल करके कर दी। सिर्फ क्या किया था उन्होंने? जालिम बादशाह से बगावत करके अपने ईमान को बचाया था। आज हमारे नौजवान बचाते हैं अपने ईमान को। आज हमारे नौजवान तो ईमान का सौदा कर लेते, नौजवान हमारे बूढ़े हजरात भी अपने ईमान का सौदा कर लेते। मेरे भाइयों, उसके बाद फिर तारीख उठाओ, हमारे नौजवान साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर सबसे पहले कलिमा पढ़कर उनके हाथों को मजबूत करने वाले, तक़वियत देने वाले नौजवान थे बनी इसराइल के। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमी, उनके कौम के नौजवान लोग हजरत मूसा के हाथों को मजबूत करते हैं कि मूसा आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। आज हमारे नौजवान हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला सालिम को कल जेल हो जाए तो फिर फेसबुक के ऊपर सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे मैसेजेस करेंगे, और एहतजाज होता है तो कहाँ होता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैदान में निकलकर हम एहतजाज करने का सिस्टम नहीं जानते। हम कटिहार जाकर वहां के जो अपने डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी लोग होते हैं, डीएम एसपी के दफ्तर के सामने हम किस हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं? हमारे नौजवानों को तो एप्लीकेशन लिखना नहीं आता कि अगर हमको एफआईआर करना होगा तो हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। हमको अगर कहीं पर ब्लॉक में कोई एप्लीकेशन दाखिल करना होगा, सीओ को अगर हमको कुछ देना होगा तो हमारे नौजवान नहीं जानते। अगर आपके जमीन का झगड़ा है तो किसके पास जाना है, हमारे नौजवान नहीं जानते। जमीन का कोई मैटर होता है तो सीओ के पास जाते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर आपके ब्लॉक में, अगर आपके गांव समाज के अंदर में अगर इंदिरा आवास का कोई करप्ट और घोटाला हो रहा है तो डायरेक्ट आप बीडीओ के पास जाइए, ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर बीडीओ होता है। हमारे नौजवान नहीं जानते, जिसकी बुनियाद पर उनके हक हुकूक नहीं मिलते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आप
آپ کے اوپر کوئی 302 کا کیس ڈالتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو 302 کا کیس کیوں ڈالا گیا۔ 302 دھارا لگتا ہے مرڈر پر۔ اگر آپ کی بیٹی کی کوئی عزت لوٹتا ہے تو آپ اس مجرم پر کون سا دھارا ڈالیے گا؟ آپ پولیس والوں کو کہیے کہ ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا، سماج کی بیٹی کی عزت و آبرو کو لوٹا، 376 کا دھارا لگاؤ جو ریپسٹ کے لیے لگایا جاتا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کیا، اگر آپ کو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے تو آپ 307 کا دھارا لگوا سکتے۔ یہ چیزیں کب ہوگی؟ جب آپ جانیں گے نوجوانوں۔ واٹس ایپ پہ تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ آئی لو یو لکھ کر بھیج دیتے، لیکن اور دوسرے میسیجز نہیں جانتے۔ اگر آپ کی باتیں نہیں مانتے ہیں سرکار یا پدادھیکاری لوگ، پرشاسن کے لوگ، تو آپ ٹو اسمبل پیسیبلی وداؤٹ آرمز۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، پھر پتہ کیا ہوتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے، نوجوانوں کی قوم، یہی نوجوان تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعاون پیش کرتے۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ سب سے پہلے کون آئے ساتھ میں؟ حضرت ابو بکر صدیق آئے۔ کتنی عمر تھی ان کی میرے ساتھیوں؟ 37 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی کی کتنی عمر تھی؟ 11 سے لے کر 12 اور 14 سال کی عمر تھی جب وہ ایمان لائے۔ حضرت عثمان کی کتنی عمر تھی؟ ماتر 20 سال، نوجوانی ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی کتنی عمر تھی؟ 26 سال کی عمر تھی۔ حضرت بلال حبشی کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ 18 سال کی نوجوانی میں۔ میرے دوستو یہ یاد رکھو، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ 11 سال میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال میں مسلمان ہوئے؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھ انہوں نے تعاون پیش کیا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ آئے۔ عبد الرحمن بن عوف 30 سال کی عمر میں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں آئے؟ 19 سال کی عمر میں آئے۔ اور پھر ایک معصوم سا بچہ جن کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، زید بن ثابت 13 سال کی عمر میں مسلمان بنتے ہیں، اور 17 دن کے اندر ان معصوم نوجوان نے عبرانی اور سریانی زبان سیکھ کر قرآن کریم کا سب سے پہلے ٹرانسلیٹر بنے۔ آج ہمارے نوجوان ہیں یہ دل کے اندر جذبہ کہ ہم بھی قرآن کریم کا دوسرے زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے، سنسکرت زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ہندو بھائیوں کو بھی سنائیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں میں نہیں۔ ہمارے نوجوان تو بس جناب مست ہے پینے پر، کوریکس پیتے ہیں، ٹھیپیاں پیتے ہیں اور ٹیبلٹ نگل لیتے ہیں، سلیسن سونگتے سونگتے مدہوش ہو کر سو جاتے۔ آج جدھر بھی دیکھو بہار کے اندر شراب کی بندش تو ہے، لیکن کالا بازاری ہو رہی۔ وہی لوگ جو بندش کی بات کرتے ہیں، انہی کے گھر کے اندر سب سے بڑا، سب سے زیادہ شراب پایا جاتا ہے، انہی کے گھر کے اندر سے تسکری ہوتی۔ 33,000 کروڑ روپے منافع کو پسے پشت ڈال کر بہار سرکار نے اس کے اوپر بندش لگائی، مگر اندر خانہ جناب بنگال سے، نیپال سے شراب کی بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہے، اور ان شراب کی دہلیز پر اور اس شرابی زندگی میں سب سے زیادہ کون؟ ہمارے نوجوان، ہمارے دوست، ہمارے پیارے بچے۔ ہمارے اسکول میں کمپلین آیا آج صبح، ہم جلسہ کر کے گئے، سوئے، نماز پڑھ کر 9 بجے اٹھے، اٹھنے کے بعد ہمیں آن لائن کچھ پیپرز کرنے، ہم پہنچے تو ایک گارجن آیا اپنے بیٹے کو لے کر، چھوٹا، میرے اسکول میں ہی پڑھتا، بولا حضرت یہ دیکھ رہے کتنی عمر ہے؟ ہم نے کہا کہ 10 سال عمر ہوگی۔ بولا یہ گٹکا کھاتا ہے ابھی سے، گٹکا، اور کھینی بھی کھاتا۔ ہم کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ابا مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تھے ندی میں، تو بنسی ہوتی ہے وہ ڈنڈے والا، ہمارے یہاں بنسی بولتے ہیں، اس سے مچھلی پکڑتے ہیں۔ تو ہم بھی ساتھ میں گئے ابا کے ساتھ میں۔ ابا بولے بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں مچھلی پکڑتا ہوں۔ پکڑنے لگے۔ ابا کے پاس آج بھی ہمارے دادا تاؤ چچا کے پاس ایک ٹھپیا ہوگی جس میں کھینی رکھتے، کھینی تمباکو مطلب رکھتے، آج بھی رکھتے۔ ہم نکال کر کے اس میں سے 2 ٹکڑا لے کر ہم کھا گئے۔
6 घंटे तक मुझे होश ही नहीं आया था। मुझे ऐसे आज भी अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी ले, कोई बीड़ी पी ले तो हमको चक्कर आ जाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़। लेकिन हमारे नौजवान बाप, हमको ताज्जुब हुआ कि इतना छोटा बच्चा 10 साल उम्र है, बोला हजरत चबा चबा कर खा जाता है। गुल उसके कमर में गुल वो करते हैं बाज लोग, जब तक गुल नहीं करेंगे तो वो टॉयलेट में जाएंगे तो उनका निकलेगा ही नहीं, वो जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे। ऐसी आदतें हो गई। बाज लोग तो बीड़ी लेते हैं, जब तक बीड़ी नहीं जलेगा तो उनका सिग्नल नहीं आएगा, वो जाएंगे टॉयलेट में बाथरूम में तो वो उनका क्लियर नहीं हो सकता। आदतें हो गई। तो ये चीज़ें हमें ताज्जुब है, उस बच्चे को कहाँ से संगत में मिली। जब पता किया, तहकीक की, तो एक बच्चा है जो ठेला चलाता है, वो उसके संगत में कभी कभी बैठता है और वो लड़का कोरेक्स सप्लाई करता है। उसको पहले गुटखा खिलाया, फिर ये तंबाकू खिलाने की आदत डाली और किसी दिन बाद कहेगा कि 200 रुपये लाओ। वो जब माँ बाप उसके फीस देते कि जाओ ज़रा मौलाना अब्दुल्ला के स्कूल में 300 रुपये की फ़ीस दे देना, वो यहाँ फ़ीस देने के बजाय वहाँ पर जाकर वो कोरेक्स का 3-4 ठिपिया लेगा और पी करके सो जाएगा। यहीं से बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे नौजवान। कौन बताए उन नौजवानों को। मेरे माँ और मेरे बहनों, मेरी समाज की बहू बेटियों, इन बच्चों को सही ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका बच्चा आपके घर में क्या करता है, निगाह रखिए। कोई जिब्राइल नहीं आएंगे आपके बच्चों की निगरानी करने के लिए, आप है जिम्मेदार, आप है अपने बच्चे के प्रोटेक्टर। इसीलिए कहा वेदों में, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान चरित्रमान मात्रमान पितामान चार्यवान पुरुषो वेदः परशस्ता धार्मिकी विधुति यस्सा मात्रमानः, कि इंसान को विद्वान बनाता है पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर उसका टीचर। पहले नंबर पर माँ। यहाँ हमारी माएँ हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वह अपने बच्चे, प्रेग्नेंट होती हैं, हमल से होती है तो मोबाइलों में टाइम ज़ाय होता है, गाना सुनने में टाइम ज़ाय होता है। हमारी समाज के माँ बहनों को ये नहीं कि नमाज पढ़कर बैठे तो तिलावत कर लें, ये नहीं कि कम से कम सुबह शाम तिलावत करें तो बच्चे पर कम से कम कुछ अच्छा असर पड़ेगा। हमने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूँ, यहूदी बच्चे क्यों मजबूत होते हैं, शार्प माइंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी माँ प्रेग्नेंट जब होती है, गर्भशील से लेकर, गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म होने तक उसकी माँ अच्छे डाइट्स खाती है, यानी हेल्थी सामान खाती है, पढ़ती ज़्यादा है, मैथ का हिसाब किताब ज़्यादा करती। उससे बच्चों के कोई किसी डॉक्टर ने पूछा कि मैडम आप इतने सवाल क्यों करती, आप इतने हिसाब किताब गणित छानबीन क्यों करती? उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मैं इसके दिमाग को शार्प करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। है कोई मुसलमानों में हमारी माँ है वो जो ये सोचे कि हमारे बच्चा जो हमारे पेट में है, मैं कुछ अच्छा करूंगी, कुरान पढ़ूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, दुआ करूंगी अल्लाह से, तो इस बच्चे पर एक अच्छा असर जाएगा? नहीं है। जब हमारी माएँ ऐसी नहीं तो फिर कहाँ से पैदा होंगे असहाब कहफ की तरह बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे बनी इसराइल में हज़रत मूसा को साथ देने वाले बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे मूसा बिन नसीर? कहाँ से पैदा होंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत साद? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे बच्चे? कौन थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास? 16 साल की उम्र थे। सारे के सारे मुफस्सिरीन जब किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, लेकिन जब हज़रत अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए सामने तो सबका कलम रुक जाता है। 16 साल के मासूम बच्चे, एक नौजवान हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुर्बान जाओ आप इन हमारे सहाबाए किराम, इन नौजवानों पर कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम, भारत की धरती पर इस्लाम के झंडे को अस्करी एतबार से सबसे पहला गाड़ने वाला कौन? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी। उम्र कितनी थी मेरे भाइयों? मात्र 17 साल। उसामा बिन ज़ैद हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में सिपह सालार बनाए गए, कितनी उम्र थी मालूम है आपको? बल्कि मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफात के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 17 से 18 साल थी और जंग के सिपह सालार बनाए जाते। उस जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, उनकी निगरानी और सिपह सालार एक मासूम से बच्चे की है। ऐसा नहीं कि आप नौजवान है तो आपको जलसे का मिंबर नहीं बनाया जाएगा, आप नौजवान है तो आपको जलसे का सदन नहीं बनाया जाएगा। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, इनका मशवरा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। इनकी जैसे हमारे सदर साहब हैं, हमारे जाकिर भाई और पूरी कमेटी है, इनकी निगरानी रहेगी, लेकिन क़यादत इनके साथ साथ निगरानी मैदान में काम करने वाले वर्कर आप होंगे। जहां ये कॉम्बिनेशन बन जाए वो कौम फिर आगे बढ़ती चली जाती। देख लो आरएसएस को, मोहन भागवत जी बड़े हैं, पुरुष हैं, बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन 10,000 करोड़, ये 10 करोड़, 10,000 नहीं, 10 करोड़ वर्कर हैं उनके जो काम करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मक्खन है इस मिल्लत की कौन? हमारे नौजवान। 10 साल तक, 5 साल तक मैं बोलता रहूंगा कि नौजवानों मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। मुअव्विज़ बिन अमर, मुअव्विज़ बिन अफरा आपको बनना पड़ेगा। एक 13 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, दोनों कहां में है? जंगे बद्र में। सफ़ें लगाई जाती है, उधर 1000 की तादाद में अबू जहल अपने लाओ लश्कर लेकर मौजूद है, और इधर कौन? इधर ये हजरत सहाबाए कराम की 313 की तादाद में सहाबाए कराम, किसी के पास टूटी हुई तलवार, किसी के पास भाला है तो नेज़ा नहीं, नेज़ा है तो भाला नहीं, किसी के पास ऊंट है तो किसी के पास कोई घोड़ी पे सवार है और कोई ऊंट, 2-3 सवारी का नज, तलवार भी पूरे नहीं, टूटी फूटी तलवार लेकर खड़े हुए हैं। 1000 की तादाद, 100 घोड़े हैं, ऊंट है, जालिम बादशाह सामने खड़ा है, अय्याश खड़ा था, इस मिल्लत का फिरौन खड़ा था। इधर 2 बच्चे, मासूम बच्चे, कौन? मुआज़ एंड मुअव्विज़ बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों खड़े। बीच में एक सहाबी थे जो उम्र दराज थे, एक तरफ 14 साल का बच्चा, एक तरफ 13 साल का बच्चा। ये सहाबी सोचे कि अरे ये मैं दुश्मनों से मुकाबला करूंगा, ये छोटे छोटे बच्चों को संभालूंगा, ये सोच रहे थे अंदर अंदर। तो इतने में आवाज आती दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, कहा कि चाचा आप अबू जहल को जानते हो, पहचानते हो? तो अब ये बड़े मियाँ सोचने लगे कि अरे, उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूं, क्या करना चाहते हो तुम उनके साथ? बोला नालायक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जहां देख लूंगा। ये देखिए हिम्मत, जवानों आपके लिए है ये मैसेज, मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा भी कहता है कि हाँ चाचा जरा बताओ तो सही है कहां पर, अबू जहल को देख लूं तो छोड़ूंगा नहीं। नालायक हमारे नबी को गाली बकता, बुरा भला जादूगर कहता है, पागल कहता है, मजनू कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इनको हिम्मत हो जाती है, अरे हैं छोटे बच्चे, हैं हाइट में कम लेकिन फाइट में तो बड़े दिख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बात चली रही थी तो बड़े मियाँ ने कहा कि ये देखो सामने में जो घोड़े में दिख रहा ना, इधर से उधर जो टहल कर रहे हैं, इधर से उधर, हाथ में तलवार, का अच्छा यही है। इतना सुनना था कि दोनों झपट पड़ते हैं, पहुंचते हैं, मैदान कारजार शुरू होकर उछल कर तलवार मारी जाती, उछल कर अबू जहल नीचे गिरता है। इतने में अबू जहल के साथ करीब में एक उसके दोस्त, उसके शरीक ने देखा, एक काफिर ने देखा, तो फौरन हमला करते इन बच्चों के ऊपर। ये बच्चे जख्मी हो जाते, लेकिन अधमरा कर दिया किनको? अबू जहल को पे बपर पे धर पे वार करते गए, पैरों पे, घुटनों पे, कमर में, पीठ में। इधर 13 साल, इधर 14 साल के बच्चे, हाइट में कम लेकिन फाइट में वहां पर बिजली से भी ज्यादा काम कर रहे हैं दोनों। एकदम अधमरा कर दिया, नीचे गिर गए। उसके बाद फिर जब 2-2.5-3 घंटे के बाद मैदान थोड़ा ठंडा होता है और ये दोनों बच्चे, मासूम बच्चे, ये भी जख्मी होकर वापस लौटते वहां से। इन्होंने कहा कि चचा मैंने तो काम कर दिया है, वो कमबख्त बचेगा नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देखो
دیکھو کہ کہاں پر ابو جہل پڑا ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے, جا کر دیکھتے ہیں کہ ابو جہل زخمی حالت میں پڑا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی گردن کاٹ کر, ان کی گردن اٹھا کر ایسے کاٹ کر, اس وقت مرتے مرتے بھی کم بخت یہ کہہ رہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود میری گردن کو تھوڑا یہاں سے سٹا کر کاٹنا, تاکہ میرا سر جو رکھا جائے وہ ایسا لگے کہ میں کسی سردار کا سر ہے میرا. مرتے مرتے بھی ابو جہل, مرتے مرتے بھی تکبر, اتنا بڑا غرور کا, تکبر کا وہ خدا تھا. وہ اسی لیے کہا گیا اس امت کا فرعون. موت کس کے ہاتھ آئی, کس نے ان کو مارا؟ ایک 13 سال کے نوجوان اور ایک 14 سال کے نوجوان نے ان کو اس میدان کے اندر ان کو موت کی نیند سلاتا. میرے ساتھیوں, میرے نوجوانوں, عمر سے کوئی لینا دینا نہیں. میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی تو نوجوان تھے, ان کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل تھا, ان کے پاس بھی تو اس وقت کچھ ایسے کام ہوں گے جن سے وہ اپنی جوانی برباد کر سکتے تھے. اس وقت بھی تو شراب پی جاتی تھی, اس وقت بھی تو ہم آج جو ہمارے نوجوان لڑکے ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے, دوسرے لفظوں میں, تھوڑے خراب لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی بازی کرتے ہیں, سماج کی بہو بیٹی کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے, اس وقت بھی ہو سکتا تھا. لیکن معاذ اور معوذ گئے نہیں گئے, نبی کے ساتھ گئے تو ایک کافر کا سر قلم کیا. آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ اس وقت تو ہم جنگ نہیں کر سکتے, اس وقت آپ آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آپ کی یہی آواز معوذ اور معاذ کی سنت کو زندہ کر سکتی ہے, لیکن آپ اپنے ٹھانو گے جب تبھی ہوگا. واٹس ایپ یونیورسٹی میں بزی رہیں گے, چھٹی نہیں ملے گی آپ کو, تو پھر you can't do it anything, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک تاریخ ہے لمبی چوڑی. رکھنے پر اگر آئے, بتانے پر اگر آئے کہ ایک بہت بڑا وقت چاہیے, لیکن ابھی تو چونکہ 3:45 بھی بج چکا ہے, اور آپ لوگ بہت سے, یہ میری سمجھیے کہ سیمانچل کے لیے میری بدنصیبی, مجھے 1 بجے کے بعد ہی ٹائم دیا جاتا, لیکن کیا کریں, نظام ہے, جلسے کا ایک نظام بنایا جاتا ہے. وہ ہم کو, میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں, میں کوئی مہان مقرر نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہوں, میں کوئی پلس پوائنٹ مقرر بھی نہیں ہوں. یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ہم کو اتنا سمان دے کر بلاتے ہیں, اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہمارے اور بھی بہت سارے مشغولیات ہیں, ان کو چھوڑ کر ہم رات کو عشاء کے وقت آپ کے پروگرام کے لیے چلتے, اور پھر بس کوشش یہی کرتے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کو ہماری ذات سے ہم جو جانتے ہیں قرآن و شریعت کے تعلق میں, وہ آپ تک ہم آپ کو وہ پیغام پہنچا سکیں, آپ تک وہ بات ہم آپ کو بتا سکیں. تو میرے نوجوان ساتھیوں, کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو کہ مولانا اب ہم کیا کریں, ہمارے پاس ہم کو کوئی راستہ نہیں. سب سے پہلی چیز 2-3 کام بتا دیتا ہوں, وہ کیجئے, اس کے بعد میں بھی اپنے جگہ لوں گا. ہماری بھی پیٹ میں بہت زیادہ جان نہیں ہے, اور آپ لوگوں میں بھی بہت زیادہ جان نہیں بچی, اس لیے کہ نیند سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آتے آتے جب ہم آ رہے تھے, ہمارے پائلٹ صاحب بھی ساتھ میں تھے, لیکن ہم عموماً گاڑی اپنے پائلٹ کو نہیں دیتے رات کو, ہم خود ڈرائیو کرتے, خود سے ڈرائیو کرتے. ذاکر بھائی جانتے ہیں اچھی طریقے سے. تو آتے آتے نیند آ رہی تھی ہم کو, تو ہم نے سوچا کہ بہت غلط ہو جائے گا, گاڑی روک کر ہم 15 منٹ سوئے گاڑی میں. دن میں سونے کی فرصت نہیں ملی آپ کے جلسے میں آنے کے لیے, 15 منٹ سوئے. کہاں؟ کٹیہار اور پورنیہ کے راستے میں. اس کے بعد پھر تھوڑے فریش ہوئے, تب آپ کے جلسے تک ہم پہنچے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, آپ کی محبت ہے, آپ کی انسیت کی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں اور اتنی دیر تک بول پاتے, ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہماری زبانوں میں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی طاقت بھی نہیں دے سکتا کہ ہم 2-3 الفاظ صحیح ڈھنگ سے آپ کو کہہ سکیں. لیکن ایک پیغام نوجوانوں میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. خدارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو لوٹے, آپ کو وانتم الاعلون کا تاج آپ کو نظر آئے, تو 2-3 کام کیجئے. سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے, سارے مسلمان کہ اپنے قرآن و شریعت سے جڑ جائیے دوبارہ. ہم لوگ بہت ڈھیلے ہو چکے,
اس سے ہٹیں گے تو دفن کر دیے جائیں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر ہم نے روگردانی کی تو اللہ کسی اور قوم کو بھیج دے گا، ان سے اپنا کام لے گا، ان سے اپنا کام لے گا اللہ تبارک و تعالی. ہم پھر یہی کہتے رہ جائیں گے آئی ایم اے مسلم. آر یو مسلم؟ اور یو نو دا کلمہ، یو نو دا ریسائٹ ٹو دا قرآن. آپ جانتے ہیں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں؟ پلیز ٹیل می دا سورہ فاتحہ. بتائیے سورہ فاتحہ کیا؟ پلیز ٹیل می سورہ اخلاص. پلیز ٹیل می سم مقبول اینڈ مسنون دعاس. آپ بتائیے کچھ مسنون مقبول دعا ہے؟ بتائیے محمد رسول اللہ کے کوئی حدیث نہیں بتا پائے. وہی پوچھ لیجئے کہ کھساری لال کب آیا اس دنیا میں، وہ فوراً بتا دے. وہی پوچھ لیجئے کہ بیگن لال کب آیا اس دنیا میں، وہ بتا دے. وہی نوجوان، چونکہ وہ چیز بڑی آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے فوراً. لیکن ان چیزوں سے آپ کی زندگی یہاں پر بھی برباد ہوگی، مرنے کے بعد بھی برباد ہوگی. آپ وہ چیز استعمال کیجئے، وہ چیز سیکھنے کی کوشش کیجئے جو دنیا میں بھی آپ کو عزت دے، اور مرنے کے بعد تو آپ کے لیے ایک دم بالکل قالین بچھا دے آپ کی زندگی کے. اصل تو زندگی مرنے کے بعد کی زندگی. ابھی پھونک نکلی یوں ہی رہ گئے. ہمارا ایک جوان دوست تھا، پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، ہم ان کو بولتے تھے، وہ نماز بہت چھوڑتا تھا. ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں بہت شرارتیں کیے. بہت شرارتیں کیا؟ چھوٹے تھے، بچے تھے، بنا وضو کے چلے جاتے تھے مسجد میں، استنجا وغیرہ کیا، ہاتھ واتھ نہیں دھوتے تھے، ٹھنڈی میں پہنچ گئے مسجد، قرآن بنا وضو کے پڑھ لیتے تھے. لڑکپن بچپن میں کرتے تھے ایسا. تو وہ کرکٹ بہت کھیلتا تھا، نماز کے ٹائم میں کرکٹ کھیلتا تھا وہ چھپ چھپ کر جا کے. ہم ان کو کہتے تھے اے زبیر دیکھو تم نماز بہت چھوڑتے ہو یار، نماز پڑھا کرو تم. وہ کیا بولتا، ارے یار ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، کیا نماز پڑھیں؟ پڑھیں گے، تھوڑی داڑھی نکلے گی اور تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے. میرے بھائیوں 15 اگست کا دن تھا، ہم کو یاد ہے، جس میدان میں ہم لوگ بھی کھیلتے تھے کرکٹ، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ بھی. ہر چیز کا ایک سمے ہوتا ہے، سمے سمے پر کرنے سے بہتر ہوتا ہے. تو 15 اگست کے دن اس کو بولا کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو. وہ یہی بولا کہ ارے مولانا، ارے سالم تو ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے، اب بہت زندگی پڑی ہے، بھی پڑھیں گے. 15 اگست کی شام کو وہ گھر کے لیے نکلا. اتر پردیش کی بات ہے، غازی آباد کی. وہ گھر کے لیے نکلا، ٹرین پہ بیٹھا. ٹرین پہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد شاید وہ مغل سرا تک پہنچا، جس کو ابھی پنڈت دین دیال اپادھیائے نام رکھا گیا ہے. مغل سرائے کا بنا بنایا حلوہ ملتا ہے، کھا جاتے ہیں کٹا کٹ. ویسے ہی مغل سرائے بنا بنایا حلوہ ملا، پنڈت دین دیال اپادھیائے نام رکھ دیے. تو وہاں تک پہنچتا ہے وہ. اگلے دن صبح کو، یہ 2 دن کے بعد فون پہنچتا ہے مدرسے میں کہ اس نام کا کوئی بچہ ہے. نہیں، اس کا چھوٹا بھائی ساتھ میں تھا. وہ بچہ گھر پہنچتا ہے، بھاگلپور کا تھا. گھر پہنچنے کے بعد 2-3 دن کے بعد مدرسے میں فون جاتا ہے کہ دعا کرانا ہے، بھیا فلاں صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے. بڑا آشچریہ ہوا، ارے کیسے؟ زبیر تو گھر گیا ہوا ہے. بولا زبیر گھر گیا، جس ٹرین میں بیٹھا تھا اسی ٹرین کے گیٹ سے وہ گر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی موت ہو گئی. یعنی 2 دن پہلے وہ کیا بول رہا تھا، ارے مولانا پوری زندگی پڑی، اور 2 دن کے بعد بہت خطرناک موت ہوتی ہے اس کی. جب وہ گرا تھا تو سامنے بہت بڑا پتھر تھا، یہ حصہ اس کا لگا تھا تو یہ حصہ اس کا ایک دم بالکل پہچان نہیں آ رہا تھا. کرتا پیجامہ اور آئی ڈی پروف تھے اس کے پاس، جس کی وجہ سے پہچان ہوا اس کا. تو اس کے مرجر میں اس کے لاش کو رکھا گیا. اس کا چھوٹا بھائی تھا جو سویا ہوا تھا اپنی سیٹ پہ. وہ بولا کہ وہ سیٹ سے اٹھ کر رات کو 2 بجے کسی کام سے استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں گئے تو دوبارہ وہ نہیں آئے. وہیں گرمی کے دن میں وہیں گیٹ پہ بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھے، شاید وہیں پر اونگ آئی، وہیں پر نیند آئی، واللہ عالم، یا کسی نے دھکا مارا. تو اس کا بھائی بولا کہ ہم نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، کھڑکی کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو گرا ہے سفید کپڑوں میں. بولا میں جیسے ہی دوڑ کر آیا
میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں تو میرا بھائی نہیں ملا مجھے، اور سفید کپڑے میں میرا بھائی تھا۔ اس بچے نے وہیں پر شور مچایا کہ کوئی گرا ہے، 2 بجے رات میں میرا بھائی گرا ہے۔ پولیس والوں کا یہ بچہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب تحقیق کی گئی تب پتا چلا کہ ہاں اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، ایک پیسنجر تھا۔ اس بچے سے پھر انفارمیشن وغیرہ لے کر اس بچے کو کہا کہ جاؤ تم گھر پہنچنے کے بعد خبر کر دینا، اور نمبر اس سے کسی طرح لے کر کے اس کے گھر والے کو فون کیا، تو پھر گھر والے گئے اس کے لاش کو وہاں سے لائے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، فوراً موت آئی، چلے جائیں گے۔ اس لیے زندگی کے اندر سدھار پیدا کیجئے نوجوانوں، شریعت سے جڑیے۔ دوسرے نمبر پر کیا کہوں گا میں، پوری قوم سے کہتا ہوں میں کہ ایک پلیٹ فارم پر ہم اور آپ متحد ہو جائیں۔ کسی کے لیے اگر کچھ ظلم زیادتی گورنمنٹ کے طرف سے کسی پر بھی ہو تو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر آواز بلند کر دیجئے، انشاءاللہ انصاف ملے گا آپ کو، دیر سے ہی صحیح لیکن اثر جائے گا۔ عبرت حاصل کیجئے، سبق لیجئے۔ سکھ بھائیوں سے 2.5% پٹیالہ میں پروگرام تھا لینے کے لیے، سکھ بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ مسلم ہیں، آپ 14-15% میں ہیں بھارت کے اندر، ہم لوگ 3%، 2.5 سے 3%، بولا جو کام ہم چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں اور آپ لوگ کیوں نہیں کروا پاتے؟ ہم نے کہا کہ سر بولیے، بولا آپ الگ الگ بٹے ہوئے اس لیے نہیں کروا پاتے۔ ہم نے کہا کہ تو آپ؟ بولا سر ہم لوگ متحد ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم پر جاتے ہیں۔ 10 سال سے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، 10 مہینے سے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہلے نہیں ہیں۔ کون ہے بڑی تعداد میں؟ کسان سکھ بھائی بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ دوسری چیز ہے یہ متحد ہونا، اور تیسری چیز ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے ایجوکیشن سے جڑ جاؤ، تعلیم سے جڑ جاؤ۔ صرف تعلیم ہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن بقدر ضرورت اگر آپ نے حاصل کر لی، آئندہ 50 سال بعد اگر قوم کے اندر تبدیلی نہ آ جائے میں مر جاؤں گا۔ اگر تبدیلی نہ آئے تو جو کہ ہاٹ پہنچنا ایک گاؤں ہے پتھرا باری، وہاں کے قبرستان پر میں دفن کیا ہوا ہوں گا۔ میری ہڈی کو، میری لاش کو اٹھا کر آپ پوچھنا قبر کھود کر کہ مولانا عبداللہ ہم نے یہ تینوں کام کیے تھے پھر بھی ہم آج ذلیل ہے، میں اس وقت آپ کو جواب دوں گا اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو مجھے یقین ہے کہ قوم کے اندر انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ ہم وہ قوم ہیں، ہماری تاریخ بہت پرانی، بہت اسٹرانگ تاریخ رہی، تو اسی لیے میرے بھائیوں یہ 2-3 کام ہم کریں۔ میرے نوجوانوں